जनाब स्पीकर साहब, आपकी इजाज़त से मैं अपने अपोजिशन लीडर की जो बजट से मुतल्लिक जो निशानदेही उन्होंने की थी, उन चीज़ों को आगे लेते हुए मुख्तसरन कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात और अपने तजावीज़ आप सब दोस्तों के सामने रखना चाहता हूँ। देखें, बजट एक ऐसी दस्तावेज़ होती है जो हर साल हुकूमतें अपने अवाम के सामने रखती हैं कि आपकी फलाह बहबूद, आपकी तहफ़्फ़ुज़ सलामती, आपकी रोज़गार और आपके समाजी इंसाफ की खातिर ये एक साल की मुद्दत में मैं आपको ये चीज़ें देना चाहता हूँ। स्पीकर साहब, बलूचिस्तान की तमाम सूरत-ए-हाल हम सब के सामने है और बलूचिस्तान के इस वसी व अरीज़ रकबे में एक छोटी सी कतीर रकम के साथ हम समझते हैं कि बलूचिस्तान में ना तरक्याती अमल मुकम्मल होगा, ना बलूचिस्तान के अवाम की जो ज़िंदगी है इस बजट से या इस तरीक़ाकार से उसमें कोई बेहतरी आएगी। यकीनन माली मुश्किलात होंगे, यकीनन इस पेचीदा सूरत-ए-हाल में बहुत सारे मसाइल हैं, हम उनको नज़रअंदाज नहीं करते हैं। लेकिन देखें, मुल्क का आधा हिस्सा जहाँ बेरोज़गारी हो, जहाँ पे हालात सही ना हो, तो ऐसे हालात में हमें उन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए जो बलूचिस्तान के अंदर हालात की दुरुस्तगी, बेहतरी के लिए मावन और मददगार साबित हों। स्पीकर साहब, आपका नौजवान आपसे रोज़गार चाहता है, आपके लोग बलूचिस्तान में तरक्की चाहते हैं, लेकिन आप सब समझते हैं कि तरक्की के वो कौन से रास्ते हैं जहां गवर्नमेंट के बजाय आप ऐसे ज़राए पैदा करें कि लोग वहां पे जाके अपना रोज़गार कर सकें। मैं आपको मिसाल दूंगा कि आपके इस बजट में क्या कोई इंडस्ट्रियल जोन का कोई तस्वर है, कोई कंसेप्ट है, कोई प्लानिंग है कि आप इतने बेरोज़गार नौजवानों को, जो मौलवी साहब ने फरमाया कि 30 लाख नौजवान हैं आपके पास बेरोज़गार, आप उनको सरकारी मुलाजमत तो इतनी तादाद में नहीं दे सकते हो। आपने सिर्फ 6000 मुलाजमतें इस वक्त जिनका आपने ऐलान किया, अब वो किस सेक्टर में जाएंगे, कौन से डिपार्टमेंट को मिलेंगे और कितने मिलेंगे 1.5 करोड़ की आबादी में। साहब, आपने अगर बलूचिस्तान को बेहतर करना है, बलूचिस्तान को मॉडर्न दुनिया के साथ मिलाना है, तो साहब आप जदीद दुनिया के मुताबिक चलें ना। आप एजुकेशन में आपने आईटी को कोई अहमियत नहीं दी, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो जदीद दुनिया में, जो डिजिटल दुनिया में चीज़ें हो रही हैं, उसके बारे में आपके बजट में कुछ भी नहीं है। क्या आपका नौजवान ये सोशल साइंसेस पढ़ के मॉडर्न दुनिया में 21वीं दुनिया में जाके तरक्की कर सकता है? आप अपने नौजवान को वो तालीम दो। आप BA MA कराते हो, BA MA वाले को यूरोप में कहीं जाके नौकरी मिलेगी। स्किल्ड एजुकेशन, हुनर, आप वो चीज़ें दे दें। आज के दौर में बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं कहता हूँ, मैंने MA पॉलिटिकल साइंस में, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में मैंने किया कराची यूनिवर्सिटी से, लेकिन आज के दौर में मेरे ख्याल में ये कोई मेरा क्या नाम है जो फील्ड के हवाले से शायद वो मेरे साथ एडजस्ट हो सकता है, लेकिन जदीद दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा ना कि आपने ये USB में दी, ये एक मॉडर्न दुनिया है ना। मॉडर्न दुनिया को समझने के लिए, उसके साथ चलने के लिए हमें भी मॉडर्न होना पड़ेगा। अब देखें, हम भीख मांगते हैं दुनिया में जाके, लेकिन हमारे अखराजात आप देखें ना, गैर तरक्याती अखराजात में इजाफे का हमारे पास क्या जस्टिफिकेशन है कि हम अपने अवाम को, अपने नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि हम खरबों रुपए उनके टैक्सेस से, हमारे जेब के नहीं है, टैक्स वो पेयर है, टैक्स पेयर वो हैं, टैक्स वो देते हैं, हम उनके पैसे गैर तरक्याती अखराजात में देते हैं। मौलवी साहब ने सही कहा, भाई हज उम्रा हम क्यों सरकारी पैसों में करें? ये तो हराम है मेरी नज़र में। टैक्स कोई और देता है, मैं जाके वहाँ पे हज करूँ, ये हज कबूल ही नहीं होगा। तो वो नाउज़ुबिल्लाह हम वो गुनाह, वो जुर्म कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि देखें,
میں یہ نہیں کہوں گا کہ کون کرپشن کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے، نہیں، یہ مجھے حق نہیں ہے، لیکن مجموعی طور پر پاکستان میں ایک سوال ہے، آپ کے نوجوان کے اندر یہ بالکل سوال موجود ہے کہ میرے ملک میں کرپشن کر رہا ہے اور میرے نمائندے کر رہے ہیں۔ اس پر سوچنا چاہیے اسپیکر صاحب، اس کے لیے کوئی لائعمل طے کرنا چاہیے کہ ہم اس ناسور سے کس طرح اپنے معاشرے کو، اپنے ملک کو، اپنے صوبے کو نجات دیں۔ اور یہ جو بجٹ ہم بنا رہے ہیں یہ ایک حلقے کے لیے نہیں ہے، یہ پورے صوبے کے لیے۔ ہم یہاں پہ جو بجٹ کو ڈسکس کریں گے ایک حلقے کے حوالے سے نہیں کریں گے، یہ پورا صوبہ ہمارا ہے۔ اس صوبے میں لوگوں کی معاشی یا سماجی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے پاس لائعمل کیا ہے۔ دیکھیں پسماندہ علاقے، اب فرض کریں شیرانی ہے، اواران ہے، واشوک ہے، موسیٰ خیل ہے، آپ مجھے بتاؤ کہ ان ترقیاتی اسکیموں میں کیا یہ پسماندہ اضلاع آگے آ سکتے ہیں؟ یہ 100 سال تک نہیں آئیں گے۔ گورنمنٹ بارکان، جی بارکان، بالکل سردار صاحب، بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بارکان، موسیٰ خیل، شیرانی، واشوک، اواران، ایون میں کہوں گا جل مکسی، ہمارے نواب صاحب پتہ نہیں بیٹھے یا نہیں بیٹھے، جل مکسی بھی۔ دیکھیں ایسے اضلاع، جی بالکل سریاب کوئٹہ میں رہتے ہوئے بھی تھوڑا ایک آئسولیٹڈ ایریا ضرور ہے، تو مجھے امید ہے کہ سریاب کے نمائندے بیٹھے ہوں گے، لیکن چونکہ وہ بھی ہم سب کا ہے، بلوچستان ہے، تو ہمیں سب کی نمائندگی کرنی چاہیے۔ جہاں پہ سر دیکھیں نا، اب ہم نے ترقیاتی اسکیمات دیں، پچھلے سال اسپیکر صاحب، پچھلے سال ایسے ترقیاتی اسکیمات جن کا تعلق پرچیز آئٹم سے تھا، ان کے لیے آپ نے 35% رکھا، 25 رکھا آپ نے ایلوکیشن۔ آپ مجھے بتاؤ ایک ٹرانسفارمر کیا پرچیز آئٹم میں آتا ہے نا، وہ آپ 20 رکھتے ہیں، اچھا وہاں پہ ریلیز ہوتا ہے 20%، وہ ہو سکتا ہے؟ آپ ایمبولینسز کے لیے آپ پیسے رکھتے ہیں، 10 ایمبولینس کا پیسہ رکھتے ہیں، آپ اس کے لیے جو ریلیز کرتے ہیں وہ 20% نہیں ہے، کیا کوئی کمپنی آپ کو ایمبولینسز دے دے گا؟ تو صاحب آپ کے بجٹ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی خامیاں ہیں، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے عرض کروں، دیکھیں بجٹ بنانے کا جو طریقہ کار ہے، جو اصول ہے، آپ کا آئین کیا کہتا ہے؟ آپ کا آئین کا آرٹیکل 120 کیا کہتا ہے؟ کیا آپ نے پری بجٹ سیشن منعقد کیا؟ کیا آپ نے اس پر ڈیبیٹ کیا؟ کیا آپ نے اس پر لوگوں کی تجاویز لی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو کیا یہ طریقہ کار خود آئین سے، قانون سے یا متعین کردہ ہمارے اپنے اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ آئندہ جو بھی طریقہ کار ہو وہ اس آئین کے مطابق ہو۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ کو یہ پریویلیج حاصل ہے، گورنمنٹ کا یہ استحقاق ہے، وہ جو بھی لائے جو بھی کرے قانوناً اس کے پاس میجورٹی ہے، وہ پاس کر سکتا ہے، لیکن آئینی طریقہ کار کو بائی پاس نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسپیکر صاحب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، چونکہ آپ ہمارے اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں، آپ کو ان چیزوں پر نظر رکھنا چاہیے۔ جو طریقہ کار ہے، جو یہاں پہ جو بجٹ سازی ہوتی ہے یا بجٹ کی جو پریپریشن ہوتی ہے نا، اس کو کم از کم ایک آئینی ڈھانچے میں تو ترتیب دیا جائے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی ایسے مسئلے کو غیر ضروری طور پر نہیں اچالیں گے، کوئی غیر ضروری تنقید کا ہمیں شوق بھی نہیں ہے کہ ہم تنقید کریں اور تقریر کریں اور وہ جائے سوشل میڈیا میں، نہیں، ہم مثبت تجاویز دینا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور کہیں گے حکومت وقت سے کہ عوام کی نبض پر ہاتھ رکھو، عوام کی روزگار کا بندوبست کرو۔ نوجوان جو مولوی صاحب نے کہا کہ بے روزگاری ایک وجہ ہو سکتی ہے، اور بھی ملٹی فیکٹرز ہیں اس کے۔ جب اس کو سماجی انصاف نہیں ملے گا، جب اس کو روزگار نہیں ملے گا، آپ کا دشمن اس کو ورگلائے گا آپ کے خلاف، وہ آپ کے خلاف اس کو باغی بنائے گا۔ آپ اس کو کیسے اپنی طرف کھینچو گے؟ آپ اس کو کیسے اپنے پاس بلا سکو گے؟ وہ ان اقدامات سے جہاں اس کو اپنی سلامتی، اس کی روزگار، اس کی جو ہے نا مستقبل خطرے میں نظر نہ آئے، وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو وہ روزگار سے ہوگا سر۔ آپ کے لاکھوں لوگ ابھی بے روزگار ہو چکے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ اس بجٹ میں کون سی ایسی جگہ آپ نے نشاندہی کی کہ ہم نیا کوئی انڈسٹریل زون بنانا چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس جیڈا ہے،
آپ نے ابھی تک اس کو فعال نہیں کیا. لیڈر ہے, طریقہ کار اور بھی بہت ہے. آپ سے میں عرض کروں سر, بلوچستان میں معدنیات, وہ معدنیات ہیں خاص کر ریئر ارتھ میٹل جو ہے, اس کے حوالے سے آپ کے بجٹ میں کچھ ہے کہ میں اپنے نوجوانوں کو اس کے مطابق تعلیم دوں, اس پر قائل کروں, وہ کل کو یہ جو معدنیات نکلیں گے وہاں پہ جا کے سروس کرے, وہ اسکلڈ ہو. آپ کے بجٹ میں یہ ہے؟ میرے خیال میں میرا منسٹر کیا کہتے ہیں فائنانس اور لیڈر آف ہاؤس دونوں نہیں ہیں, میں کس سے فریاد کروں؟ کون سنے گا؟ نہیں, آپ کی آن ریکارڈ آ رہی ہے آپ کی سپیچ تک. جی آپ کی سپیچ آن ریکارڈ آ رہی ہے. ہاں صحیح ہے, لیکن دیکھیں یہ یہاں بیٹھے ہوتے تو ہم جیسے لوگوں کی تجاویز جو ان کے فائدے میں, حکومت کامیابی کی طرف جائے گی تو حکومت کا فائدہ ہے. جو مثبت تجاویز پر عمل کرے گی, ہم اپوزیشن چاہتے تو پیٹرول, آگ پہ پیٹرول چھڑک دیتے, لیکن نہیں, ہم منفی تنقید, ہم منفی عمل نہیں کریں گے. لیکن دیکھیں حکومت کو سنجیدہ ہونا پڑے گا. حکومت کو اپنے صوبے کے بارے میں, اپنے نوجوانوں کے بارے میں بہت سنجیدہ ہونا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ ہم غیر سنجیدہ اقدامات سے یا طاقت سے اپنے نوجوانوں کو قائل کریں. ان کو محبت سے, پیار سے, روزگار سے, امن سے, تعلیم سے اپنی طرف بلائیں. اور اس وقت جو صورتحال ہے دنیا میں, آپ جس خطے میں کیپٹن صاحب رہ رہے ہو, اس کے ارد گرد آگ لگی ہوئی ہے. عالمی سازشیں ہیں, منوس گیم یہاں پہ ہو رہے ہیں. دنیا کے جنگی جنون کے لوگ وہ اس خطے پر نظر رکھے ہوئے ہیں, چاہے نیتنیاہو ہو, مودی ہو, فلانا ہو, ایکس وائی زیڈ. تو ایسے صورتحال میں صاحب ہمیں اپنے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا پڑے گا. یہاں پہ